اور علم کون سا؟ یہ یاد رکھیں کہ جس علم کی غرض و غایت، بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ آپ سب درس قرآن میں بیٹھے، درس حدیث میں بیٹھے، خطاب جمعہ میں بیٹھے، کسی دینی اجتماع میں آپ آئے بیان سننے کے لیے، دینی مذاکرے کے اندر آپ آئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب اگر اس علم کی غرض و غایت ظاہر کو سنوارنا ہے، کس کو سنوارنا ہے؟ کہ آپ کو اچھے جملے بولنا آ جائیں، لطیف کنایات کا استعمال آ جائے، آپ فصیح و بلیغ ہو جائیں، اور آپ ظاہر کو سنوار رہے ہیں، تو جس علم کی غرض و غایت صرف ظاہر کو سنوارنا ہو، وہ علم بندے کے لیے سانپ ہے۔ وہ علم بندے کے لیے کیا ہے؟ سانپ ہے۔ اور جس علم کی غرض و غایت من کو سنوارنا ہو، باطن کو سنوارنا ہو، کہ میرے دل میں علم کا نور آ جائے، مجھے اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، مجھے ولایت خداوندی مل جائے، فرمایا وہ علم پھر بندے کے لیے ولی دوست بن جاتا ہے جو اسے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے فقط دو کف جو، یعنی جس علم کا مقصد دو مٹھی جو لینا ہو، جس علم کا مقصد مال کمانا ہو، جس علم کا مقصد گھر بنانا ہو، جس علم کا مقصد شہرت پانا ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ علم نہیں زہر ہے، کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا قرب دینا۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ العلم علمان، العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں۔ فرمایا فعلم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو کہاں پر ہوتا ہے؟ بولیے بھئی، دیکھیں نا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو اب جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کس سے بیان کر رہا ہوں؟ زبان سے، لیکن وہ علم آ رہا کہاں سے ہے؟ دل سے، باطن سے آ رہا ہے نا۔ اب آپ فرماتے ہیں فعلم علمان، علم دو طرح کے ہیں۔ فعلم فی القلب، ایک علم وہ ہے جو کہاں پر ہے؟ دل میں ہے۔ فرمایا فذالک العلم النافع، علم نافع کون سا ہے؟ فرمایا یہ وہی علم ہے جو کہاں پر ہے؟ قلب۔ فرمایا وعلم علی اللسان، اور ایک علم وہ ہے جو کہاں پر ہے؟ زبان پر ہے۔ فرمایا فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ جو علم زبان پر ہے یہ ابن آدم پر اللہ کی دلیل ہے، کہ تم اسے بطور دلیل وہ علم پیش کرتے ہو، لیکن اس علم کا جو منبع ہے وہ زبان نہیں ہے، وہ منبع کیا ہے؟ تو کیا علم ہمارے باطن کو سنوار رہا ہے؟ آج آپ غور کیجئے، زبان پر علم بہت عام ہو گیا، جسے دیکھیں آپ وہ دلیل دے رہا ہوتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا دل میں علم موجود ہے؟ اور پھر علم بھی کون سا؟ علم نافع۔ کون سا علم؟ نفع والا علم، نفع مند علم، کہ جس علم سے تقوی بڑھے، جس علم سے خشیت الہی بڑھے، جس علم سے روحانیت بڑھے، جس علم سے بندہ اللہ کے قریب ہو، جس علم سے بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، جس علم سے بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کو جانے اور اس کا مظہر بن کر سامنے آئے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کے نتیجے میں آقا کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء درہم نہیں چھوڑتے وراثت میں، انبیاء دینار نہیں چھوڑتے وراثت میں، انبیاء علم چھوڑتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج اپنے اندر طلب علم کو بڑھائیں اور علم کے لیے علماء کے پاس بیٹھیں۔ دیکھیں دو لفظ ہوئے، ایک ہے عالم اور ایک ہے اتقا۔ قاری صاحب، عالم کا معنی کیا؟ سب سے بڑا عالم، اور اتقا کا معنی کیا؟ بڑا متقی۔ اب نماز کا وقت ہوا، دو بندے کھڑے ہیں، ان میں سے ایک عالم ہے اور ایک اتقا ہے، یعنی ایک بڑا عالم ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، یہ جو دوسرا ہے یہ علم کم رکھتا ہے،
اور دوسرا اتقا ہے، تقوی زیادہ رکھتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں علم کم رکھتا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، مصلی دینا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عالم اور اتقا یہ دو جمع ہوئے تو مصلی اتقا کو دیا جائے گا یا عالم کو دیا جائے گا؟ بولیں ذرا اونچی آواز سے۔ اتنی تو سمجھ آپ لوگوں کو بھی ہے کہ مصلی کسے دیا جائے گا؟ کیونکہ جو علم کی فضیلت ہے وہ تقوی کی نہیں ہے، تو عالم احق ہے امامت کا۔ فقہا نے لکھا کہ وہ امامت کا زیادہ مستحق ہے چونکہ اس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو ہم پھر علم کی وجہ سے اہل علم کی قدر کیوں نہ کریں؟ آج کل یہ جو لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں نا، سوشل میں چیلنج کرتا ہوں، تم میرا چیلنج قبول کرو، اتنے دنوں کا اتنے ٹائم کا تمہارے پاس وقت ہے، تم جواب نہیں دے سکے، تم چونکہ جواب نہیں دے سکے تو تم علمی یتیم ہو گئے۔ یہ دونوں طرفیں جو لڑ رہی ہیں، ان دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے اسلام کا، اسلام کے نام پر۔ جو سمجھدار علماء ہیں نا، وہ ان چیزوں میں کبھی اگر انہیں کبھی موقف پیش کرنا بھی ہوتا ہے نا، میں کبھی سال ہا سال کے بعد ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے اختلافی مسئلے پر ایک ریکارڈنگ کرانی پڑتی ہے، وہ بھی انتشار کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ میں نہیں کرواتا، اور اسی مسئلے پر کرواتا ہوں جو مسئلہ آلریڈی سوشل میڈیا پہ آ چکا ہوتا ہے اور کوئی اس کا حل پیش نہیں کر رہا ہوتا، تو ایک آدھ کلپ کروا دیا۔ لیکن یہ ہر دوسرے دن کلپ کھیلنا جو شروع کرتے ہیں حمزہ، ٹھیک ہے، لڑنا شروع کرتے ہیں، یہ دین کو نقصان دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کی چیزوں میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو آپ بالمشافہ کسی عالم کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس جا کر بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا۔ کتنے لوگوں کا؟ بولیے اونچی آواز۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتانے لگا تھا، عالم اور اتقا۔ ہم نے جو پیمانہ بنا لیا نا، وہ اتقا کا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ علامہ صاحب ہیں، انہوں نے نفل کیوں نہیں پڑھے جمعے کے بعد، ظہر کے بعد، ٹھیک ہے، سنن غیر زوائد کیوں نہیں پڑھی؟ دوربین لگا کر ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آ کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور دوربین کس پہ لگائی ہوئی ہوگی؟ امام صاحب کے اوپر، خطیب صاحب کے اوپر۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے علماء کو اس طرح دیکھتے ہیں۔ اب آپ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو لوگوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ایک عابد تھا۔ کون تھا؟ عابد کا مطلب ایک عبادت گزار تھا نبی کریم کی بارگاہ میں۔ دوسرا عالم تھا۔ عابد ایک کیا تھا؟ عابد تھا، وہ ان کا نام بھی عابد ہے، علامہ عابد ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عالم تھا، علم والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کا ذکر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سن کر، یعنی دونوں کا ذکر سن کر فرمایا فضل العالمی، کہ عالم اور عابد ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا فضل العالمی، عالم کی فضیلت، علی العابدی، عام آدمی پر نہیں، جو عبادت گزار ہے اس عابد پر کتنی ہے؟ فرمایا کفضلی، رسول اللہ اپنی طرف اشارہ فرماتے ہیں کفضلی علی ادناکم، جتنی میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، اتنی ہی زیادہ فضیلت عالم کو عابد پر حاصل ہے۔ میرے پیارے دوستو، اپنے علماء کی قدر کریں۔ یہ علماء ایسے نہیں بنتے، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، فاقے کرتے ہیں، ہم سو رہے ہوتے ہیں، یہ کتابیں پڑھتے ہیں، مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے، فتویٰ یہ ہمارے لیے لکھتے ہیں۔ ایک ایک فتویٰ لکھنے کے لیے بعض اوقات 10 دن لگ جاتے ہیں، جزیات تلاش کرتے ہیں، شامی کو دیکھتے ہیں، عالمگیری کو دیکھتے ہیں، دیگر فتاویٰ کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے جزیات نکال کر لکھتے ہیں۔ تو اس علم کی وجہ سے ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ حضرات بتائیے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کریں خدا را۔ اور جو لوگ علماء کو بدنام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیں ایک حدیث آپ کو سنائی دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کے ساتھ مناظرے کرے گا، کیا کرے گا؟ آقا کریم فرما رہے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ مستدرک للحاکم کی، فرمایا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علم حاصل کر کے علماء کے ساتھ مناظرے کرے گا، جاہلوں کے ساتھ بحث کرے گا، اور اس علم کو دنیا کے لیے یا شہرت کے لیے استعمال کرے گا، تو فرمایا ایسا شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نیت میں فساد،
علم حاصل کرنا ہے قرب خداوندی کے لیے، علم حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، علم حاصل کرنا ہے مناظروں کے لیے نہیں۔ ہاں کہیں پر ایسا ہو، اب ہمارے یہاں تو خیر ایک لفظ ہے مناظرہ، وہ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب۔ یہ مناظرے کی مناظرہ رشیدیہ میں تعریف ہے کہ دو چیزوں کے درمیان نسبت میں غور کرنا تاکہ درست بات کو پالیں۔ ہمارے ہاں مناظرہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں مخاصمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یا ہمارے ہاں مجادلہ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے، دونوں طرف کے گروپ بیٹھ جاتے ہیں، کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تماشا لگ جاتا ہے۔ یہ علم نہیں ہے۔ علم اللہ کی معرفت کا ذریعہ، علم آپ کے باطن کی ترقی کا ذریعہ، علم قرب خداوندی کا ذریعہ، علم اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کی معرفت کا سبب ہے۔ اس علم کی آج ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، اور آپ سب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنے اطراف میں علم کی مجالس کو فوقیت دیں۔ ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، اہل سنت کے یہاں ربیع الاول الحمدللہ آقا کریم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ کم از کم ہم یہ کریں کہ اس سال جو محافل ربیع الاول ہیں اسے علم پھیلانے کا ذریعہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے، اتنے اسباب لگتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑی بڑی محافل جو ہیں وہ علم کا سبب نہیں بن رہی ہوتی۔ کیوں کہ ہم اس میں 1.5 درجن نعت خوان رکھتے ہیں۔ کتنے؟ 1.5 درجن فہیم قادری، اور ایک خطیب رکھتے ہیں، اور اس خطیب کو بھی کہتے ہیں حضرت آپ آ گئے ہیں تو 15 منٹ ہیں آپ کو۔ ٹھیک ہے، اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے ہیں، چونکہ نعت خواں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نعت خواں آقا کریم کا ثنا خواں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں نا، آگے بٹھاتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن نعت خواں اور عالم کا اگر تقابل ہو جائے تو جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں ان آیات کی روشنی میں افضل کون ہے؟ بولیے اونچی آواز سے۔ نصوص کی روشنی میں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی مشہور آ گیا تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی فلاں آ گئے ہیں، اب پوری محفل کے اوپر چھا جائیں، اور وہ بھی بعض اوقات جو ہے نا متکبر بن کے بیٹھ جائیں گے۔ وہ ایک خطیب کو ایک پروگرام مجھے کسی نے بھیجا تھا، اب وہ ایک آ کے بیٹھ گئے اور ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے۔ اب وہ تقریر انہوں نے تھوڑی سی طول دے دی ہوگی یا ان کا وقت ہوگا، اب وہ نعت خواں بے چین ہونا شروع ہوا، اس سے صحیح طرح بیٹھا ہی نہیں جا رہا، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں ہو رہا ہے، کبھی یوں مڑ کے دیکھ رہا ہے، کبھی گھور کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ کاش کوئی ایسا اسٹیج ہوتا کہ میں خطاب کر رہا ہوتا اور تم آ جاتے، پھر میں تمہاری طبیعت صاف کرتا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، آپ بے چین و مضطرب ہو رہے ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ کو گھنٹہ گھنٹہ لوگ سن لیتے ہیں، آپ 15 منٹ علامہ صاحب کو نہیں سن سکتے۔ اب جب عالم کی شان بلند ہے تو ہمیں اسے اہمیت دینی پڑے گی۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ہمیں اسے فوقیت دینی پڑے گی، ہمیں اسے اہم بنانا پڑے گا، تو جا کے ہمارے معاشرے میں علم حاصل ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ جو مجمع ہے، آپ آتے ہیں نا، آپ کو میرے یہاں قصے کہانیاں نہیں ملتی ہیں، آپ کو علمی بات ملتی ہے، فکری بات ملتی ہے، نظریے کی تبدیلی ملتی ہے۔ بار بار یہ ہوتا رہا تو آپ سب کا ذہن بن گیا نا کہ ہمیں اسی طرح کا خطاب سننا ہے۔ جب ہم من حیث القوم ذہن بنا لیں گے کہ ہمیں طرزوں کے پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے، کون سا خطیب کون سا سر لگاتا ہے ہمیں اس کے پیچھے نہیں جانا، کب ہمارا خطیب بھڑکے گا اور غصے میں آ کے کسی کو رگڑا لگائے گا، یہ ہماری ترجیح میں نہیں ہو، بلکہ ہماری ترجیح میں یہ ہو کہ یہ ایسے علم کی بات کرے جس سے میرا باطن منور ہو جائے، تو خدا کی قسم ہمارے معاشرے میں علمی طور پر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے لیے آپ سب کو اپنی فکر کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جنہیں علم عطا کیا گیا اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا۔ تو وجہ امتیاز علم ہے، خود بھی علم حاصل کریں، اور جو ہمارے معاشرے میں اہل علم ہیں ان علماء ربانیین کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے علم سیکھیں، اور علماء مقتدا ہیں۔ آخری بات کیا ہے؟ ہم سب مقتدی ہیں۔ بھئی ابھی نماز پڑھی جائے گی تو آپ سب کیا ہیں؟ جو امامت کروائیں گے وہ کیا ہیں؟ مقتدا۔ تو مقتدا کو مقتدا رہنے دیں، اور جو مقتدی ہیں وہ کیا بن کے رہیں؟ مقتدی بن کے رہیں۔ تو ہم ان کے پیچھے چل کے علمی عروج حاصل کریں گے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں، اگرچہ میں مقتدی ہوں
لیکن اربوں روپے میرے پاس ہیں تو مقتدا بھی میرا مقتدی بن کر چلے، تو پھر علم عام نہیں ہوگا، چاپلوسی عام ہوگی، پھر علم عام نہیں ہوگا، تعویلات عام ہوں گی، پھر علم عام نہیں ہوگا، مٹھی کا رومال بنایا جائے گا۔